پر شروع نہیں ہوا ہے، لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس پہلے جملے سے جس نے انکار کیا، جو اس پہلے جملے کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 23 برس بعد، لاتعداد قربانیوں کے بعد، اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد، احکام شریعت پہنچانے کے بعد، سب کچھ داؤ پر لگا کر اسلام کو پہنچانے کے بعد، انسان کے اخلاق کو تکمیل تک لانے کی کوشش کرنے کے بعد، اگر آخری ایک جملہ رسالت مآب نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو اس کے منکر کو کیا کہتی ہے تاریخ؟ ایک درود وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو اس آخری جملے کے منکر کو تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہم بتائیں کیا کہنا چاہیے؟ انہیں کہنا چاہیے منافق، اس لیے کہ جو تبلیغ رسالت کے پہلے نہیں جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، وہ تو کافر ہو گئے۔ لیکن 23 برس دیکھنے کے بعد، بارہا ان چیزوں سے مستفیض ہونے کے بعد جنہوں نے انکار کیا، تو ان کے دل میں نفاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک درود پڑھ دیں ملتا فرجم۔ اپنی بہنوں سے ایک ریکویسٹ میں کر رہی ہوں کہ مجھے زیادہ گنجائش نظر تو نہیں آتی، لیکن اگر آپ اندر ذرا آ جائیں، اور ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہو۔ تو ابھی سیٹلڈ، پھر سے شروع کروں میں اس بات کو۔ تو عزیزان گرامی، کیا ہے آخری جملہ؟ انی تارکن فیکم الثقلین۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کہنا آسان ہے کہ یہ رسالت مآب کی وصیت ہے، لیکن اصلاً وصیت تو غدیر خم میں ہو گئی۔ بالکل، اصلاً وصیت تو غدیر خم میں ہو گئی، اس لیے کہ جو کچھ بتانا تھا بتا چکے، جو کچھ سنانا تھا سنا چکے، جو کچھ دکھانا تھا دکھا چکے، جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا چکے، جس بات کی آگاہی دینا تھی دے چکے، جس سے خوشخبری دینا تھی دے چکے، جس بات سے ڈرانا تھا ڈرا چکے۔ تو عزیزان گرامی، وصیت تو کامل ہو گئی، یہ جملہ تو ریمائنڈر ہے، یہ جملہ تو ریمائنڈر ہے، یہ اسی برس میں کہا ہوا جملہ ہے، یہ اسی سن میں کہا ہوا جملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہ زندگی کا آخری جملہ ہے نا۔ کوئی بھی اپنی زندگی کے مڈل سٹیج میں نہیں کہتا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر جس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہو اللہ کے الفاظ میں کہ میری حیات اور موت تیرے لیے ہے پروردگار، محیایا و مماتی تیرے لیے ہے پروردگار، تو ظاہر ہے کہ اس کا اس دنیا سے جانا خود اپنے آپ میں ایک اپوکیلپٹک ایونٹ ہے، ایک بہت بڑی عالمی معیار کی بات ہے نا ایسا۔ تو عزیزان گرامی، رسالت مآب کا یہ جملہ انی تارکن فیکم الثقلین خود بتا رہا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے، دیکھیے یہی مسئلہ ہے ٹرانسلیشن کا، لاسٹ ان ٹرانسلیشن، میں تمہارے لیے دو چیزیں، ہم وزن چیزیں، برابر کی چیزیں، دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، دیے جا رہا ہوں، رکھے جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ نہیں کہا کہ بنائے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بنائے جا رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ کل جس جگہ پہ ہم رکے تھے، اور آج جیسا میں نے کہ سوچا تھا، ارادہ تھا میرا کہ انشاءاللہ وہیں سے ایک سپیڈ سے ہم پک اپ کر لیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلسل آنا اور بیٹھنا اور کھسکنا اور جگہ دینا، یہ اٹس اے نویسنس واقعاً۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ انسان عبادت کا آغاز کر لے، قصد کر لے اور پھر دائیں بائیں دیکھے،
ہاں ہم دائیں بائیں دیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہے نا. اور آپ جانماز پہ کھڑے ہو کے اگر دائیں بائیں کھسکتے رہیں گے تو بہرحال نماز آپ کی نہیں ہوگی. اگر روزہ رکھ کے آپ گناہوں میں ادھر ادھر کرتے رہے تو نہیں ہوگی. اگر آپ حج کے لیے گئے انشاءاللہ اور آپ کی نظر اگر ایک لمحے کے لیے طواف کرتے وقت خانہ کعبہ سے ہٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ سب بیکار ہے. تو عزیزان گرامی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی عبادتیں بھی کامل کریں اور دوسروں کی عبادتوں میں بھی خلل نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. ہم امام عصر کے ماننے والے ہیں. اللہم صل علی محمد. ہم وہ ہیں جو ہر کام وقت پہ کرتے ہیں کیونکہ یہ وقت ہمارے مولا کے قدموں میں اپنے ماتھے کو رگڑ رہا ہے کہ مولا میں تھک گیا ہوں، اب اسے اٹھا لو، تم آ جاؤ کہ تمہاری حکومت ہو جائے. ایک درود پڑھے میں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ بنائے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ کتاب بنا کر دے رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ عطرت کو میں نے چنا ہے، میں نے انتخاب کیا. نہیں، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ وہی امین رسول ہے کہ جس کے اعلان رسالت کے پہلے کافر مکہ کے اسے صادق اور امین کہتے تھے. صادق اور امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کی امانت داری لاجواب ہے اور اس کی صداقت بالکل یقینی ہے، اس کی سچائی بالکل یقینی ہے، اس کی ٹرسٹ وردینس بالکل یقینی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ امین رسول کہ جس کے پاس یہ دو امانتیں اللہ نے دی ہیں کہ انہیں امت تک پہنچا دو، وہ چھوڑے جا رہا ہے. تو جب یہ حق اللہ نے اپنے حبیب ختمی مرتبت کو نہیں دیا کہ تم انتخاب کر لو کہ تمہارے بعد ہدایت کا کیا انتظام ہے، تم انتخاب کر لو کہ تمہارے بعد ہدایت کا کیا انتظام ہے، تو جو حق اللہ نے نبی کو نہیں دیا، جو حق اللہ نے محمد کو نہیں دیا، وہ امتی کو کیسے مل گیا؟ گھبرا کے صلوات پڑھ رہے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروفیشنل ہیزرڈ ہے میرا، سختی ہو جاتی ہے بولنے میں، ٹیچر ہوں، معافی چاہتی ہوں. تو آپ اس بات کو لیکن دھیان میں ضرور رکھیں گے کیونکہ میں نے کہا نا ٹیچر ہوں تو ریپیٹیشن کی بھی ہیبٹ ہے مجھے، تو پھر اگر وہی ہوگا تو پھر میں یہی کہوں گی. تو وقت ضائع نہ کریں. ابھی جیسا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جملہ خود کہہ رہا ہے کہ زندگی کا آخری جملہ ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی؟ کہ میں تمہارے درمیان دو ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. یہ خواتین کی محفل ہے، ٹھیک ہے. یہاں اگر کوئی بچہ آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد داخل ہو تو کیا کہا جائے گا کہ عورتوں میں ایک مرد آ گیا. ٹھیک ہے نا. مردوں کی محفل ہو، کوئی بچی ہماری چلی جائے، کیا کہا جاتا ہے؟ مردوں میں کوئی آ گیا. میں تم میں کچھ تقسیم کروں گا اگر میں نے کہا یا کروں گی. میں تم میں، تم سب میں کچھ کروں گا، یعنی تم اور ہو، جو چیز تقسیم ہو رہی ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. عورتیں اور ہیں، جو باہر سے آ جائے وہ اور ہے. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی آل. عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ تم اور ہو، قرآن اور ہے، اہل بیت اور ہے، تم اور ہو. ایک درود پڑھیں مل جائے. خود اس جملے نے
عزیزان گرامی ایسے ہی نہیں وحی کے تالے لگے ہیں، یہ فصاحت اور بلاغت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ دعویٰ سچا دعویٰ ہے، انچیلنجڈ کلیم ہے، انا مدینۃ العلم، کہ جب میں کلام کروں گا تو وہ کلام وہاں سے آئے گا اور تم اس کا کوئی دوسرا مصداق تلاش کر نہیں سکو گے۔ وہ کوڈ ہے کہ جس کو جتنی تم سمجھنے کی کوشش کرو گے اتنے زیادہ باب علم کے تمہارے لیے کھلتے رہیں گے۔ تو کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت، یعنی تم اور ہو، اہل بیت اور ہے۔ پہلا نقطہ نظر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی؟ نقطہ فکر یہ ہے کہ چھوڑے جا رہا ہوں، بنایا نہیں ہے، انتخاب میرا نہیں، انتخاب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور دیکھو اگر تم نے خیانت کی تو جواب اللہ کو دینا، اگر تم نے خیانت کی تو جواب اللہ کو دینا۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنائے نہیں جا رہا، اور تم میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں اپنی عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی تم اور ہو، عطرت اور ہے، بالکل تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں۔ عزیزان گرامی اور ایک چیز کہ یہ لفظ ثقلین جو ہے اگر اسے سمجھنا ہو تو اپنی بچیوں کے لیے میں وضاحت کروں کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ عربک میں پلورل کا رول کیا ہے، جب دو ایک سی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ این بعد میں آ جاتا ہے۔ مثلا حسنین، کریمین، شریفین علیہم الصلاۃ والسلام، ایک درود پڑھیں۔ حسن و حسین کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ حسنین۔ دو برابر کے شریفوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ شریفین۔ دو برابر کے کریموں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ کریمین۔ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مغربین۔ دے یو گو۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک مجاز کی دو چیزیں ہوں، سبحان اللہ، جب ایک مجاز کی دو چیزیں ہوں تو اس لفظ کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ظہرین ہیں، ظہر اور عصر دن میں دوپہر میں پڑھنے والی نمازیں ہیں، مشغولیت کے وقت پڑھنے والی نمازیں ہیں، ان کا مجاز یکساں ہے، ان کا مجاز یکساں ہے۔ جیسے مغربین ہیں، مغرب اور عشاء، یعنی وہ وقت کے جہاں سے اللہ کی عبادت کا آغاز ہو جانا چاہیے، جہاں سے اللہ کی عبادت کا آغاز پورے دل سے، یعنی آپ نے دنیا سے اپنا منہ پھیر لیا اور آپ عبادت پروردگار میں مشغول ہو گئے، وہ وقت کہ جو دو وقتوں کے ملنے کا ہے وہ دونوں نمازیں یکسی ہیں، ایک سی ہیں، تو اسی لیے ہم ملا کر انہیں کیا کہتے ہیں؟ مغربین کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو، میں پھر کہوں گی، اگر قرآن اور اہل بیت کو ثقلین اس نے کہا کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، جو رسول الثقلین ہے، جو رسول الثقلین ہے، عزیزان گرامی اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو مجاز قرآن کا ہے وہی مجاز اہل بیت کا ہے، جو مجاز اہل بیت کا ہے وہی مجاز قرآن کا ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ انی تارکن یا علی یا حسین یا عباس اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو مجاز قرآن کا ہے وہی مجاز آل محمد کا ہے، اور جو مجاز آل محمد کا ہے وہی مجاز قرآن مجید کا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ آپ کے گھروں میں جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، احترام قرآن مجید کا سب سے زیادہ ہے،
ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس پر کسی اور چیز کو لاد نہیں سکتے. بالکل. ویسے ہی آل محمد پر برتری کسی کو حاصل ہو نہیں سکتی. اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو پردہ ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ اس کا احترام کیجئے. اسی لیے ہم کبھی درود و سلام کے بغیر آل محمد کے نام نہیں لیتے. اللہم صلی علی محمد جیسے وضو کیے بغیر انسان قرآن مجید کے حروف پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ویسے ہی طہارت اگر نفسی نہ ہو، اگر شجرے میں طہارت نہ ہو، اگر خون میں طہارت نہ ہو، تو بہرحال انسان آل محمد کا محب نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، جیسے قرآن مجید حجت ہے ویسے ہی اہل بیت حجت ہے. نہیں، بس یہیں سے مجھے ذرا سا آگے آپ کو لے جانا ہے انشاءاللہ. یہی سے ذرا سا آگے آپ کو لے جانا ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اللہ کا یہ کلام درج ہے کہ قرآن مجید بشرا ہے، خبر ہے، خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے ہدایت ہے. لیکن وہ نور کہ جو قرآن مجید کے ساتھ اترا وہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للمسلمین صرف نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے کہ وہ سب پر ایک طرح سے مہربان ہے، وہ سب پر ایک طرح سے مہربان ہے. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا جورسڈکشن اسلام تک محدود ہے، لیکن محمد کے کردار کا جورسڈکشن عالمین میں ہے. اور چلیے وہیں پر واپس چلیں کہ جہاں سے اس بیان کا آغاز ہوا تھا، للہ رب العالمین کے پروردگار جہاں جہاں تک تیری ربوبیت کا سایہ ہے وہاں وہاں تک محمد کی رحمت کا سایہ ہے. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. یہاں تک یہ نقطے سمجھ میں آ گئے، یہاں تک یہ باتیں سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. اب یہاں سے آگے بڑھے. رسالت مآب نے کیا کہا کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے، اگر ان دونوں سے تمہارا رابطہ نہیں ٹوٹا تو تم گمراہی سے بچے رہو گے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے ترک کر دیا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا گمراہ ہونا یقینی ہے، تمہارا گمراہ ہونا یقینی ہے. عزیزان گرامی، تف ہے اس نیچ سوچ پر کہ جہاں انسان یہ سمجھے کہ رسول ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ، اور اس سے بھی برا کہ ہم رسول جیسے ہیں، ہے نا. تو لوگ ایسا سوچتے ہیں، کہتے ہیں، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس بات کا یہی جواب کافی ہے کہ جس کو ہدایت کی ضرورت وہ امتی ہے، اور جو ہدایت کا انتظام کرے وہ نبی ہے نا. جو ہدایت کرے وہ نبی ہے. اپنے مرنے کے وقت جس کو یہ فکر ہو کہ میری گدی پر کون بیٹھنے والا ہے، جس کو یہ فکر ہو کہ میرے مال کا کیا ہو جائے گا، جس کو یہ فکر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے اپنی اس اولاد سے بہت محبت کی ہے، ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد لوگ جلن حسد کر کے اس کا حق مار لیں، جس کو مرنے کے وقت یہ فکر ہو اور ہونی بھی چاہیے کہ نہ جانے میرے اعمال کیسے ہیں، نہ جانے میرا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے کہ نہیں. عزیزان گرامی، وہ امتی ہے. لیکن جس کو اپنے آخری لمحات میں یہ فکر ہو کہ تمہارا کیا ہوگا، کہ تمہارا کیا ہوگا، اور جو انتظام ہم کر دے رہے ہیں اس پر باقی رہنا. اگر چاہتے ہو کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملو، ورنہ ہماری اور تمہاری ملاقات یہیں سے ختم. ایک درود پڑھیں مل کر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عزیزان گرامی اس بات کو ہمیشہ انسان ذہن میں رکھے، جب ہم اپنے رسوخ بتانا چاہتے ہیں، اپنا ریسورسفلنس بتانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں بڑے شخص سے ہماری ملاقات ہے، فلاں عہدے والے انسان سے ہماری پہچان ہے، وہ صاحب ہمیں بڑا عزیز جانتے ہیں، فلاں لوگ جو ہیں وہ ہماری حمایت میں ہمیشہ ہیں، ہمیں بہت مانتے ہیں، ہمیں بہت چاہتے ہیں، ہمیں بڑی فکر ہے ان کی اور انہیں بڑی فکر ہے ہماری۔ تو عزیزان گرامی مجھے کوئی بتائے کہ اس مالک سے بڑا کون مالک ہے کہ جو معراج میں جوتیوں سمیت عرش پر گیا، جو جوتیوں سمیت عرش پر گیا، اس سے بڑا سلطان کون ہے؟ محمد سے بڑا سلطان کون ہے؟ کون ہے کہ جس کے در کی غلامی علی کرے، جس کے در کی غلامی علی کرے، اس سے بڑا سلطان کہیں ممکن ہے تو دکھا دو، ہے تو دکھا دو۔ وہ بتا رہا ہے کہ دو رابطے ہیں مجھ تک آنے کے لیے، اگر دونوں میں سے ایک کا بھی ساتھ چھوٹ گیا تو ہماری تمہاری ملاقات یہیں سے ختم۔ ہم ہوں گے شفیع روز محشر ضرور، لیکن ان کے لیے کہ جنہوں نے ان دونوں ثقلین کو رکھا اپنے پاس، ان کے لیے کہ جنہوں نے ہماری بات مان لی۔ عزیزان گرامی یہ محبت کے جوش میں نہیں کہہ رہی، یہ خطابت کے جوش میں نہیں کہہ رہی، میں جانتی ہوں کہ میری آواز ہر طرف پہنچ رہی ہے، لہٰذا یہ پیغام میں یاد دہانی کے لیے دے دوں کہ اسی قرآن مجید میں، اسی حبیب کی زبان پہ، کہ جس کی زبان پہ وحی کے تالے ہیں، جب تک یہ بات سب کو اپنے نام کی طرح یاد نہ ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی کیا قول کہہ دو ان سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ذکر میں مشغول ہیں ہر وقت، وہ جو اللہ 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 کرتے ہیں ہر وقت، وہ جو یا اللہ مدد کرتے ہیں ہر وقت، عزیزان گرامی ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دیجئے حبیب ان لوگوں سے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو آپ کا اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے سامنے سر جھکا دیں، آپ کہیں تو بیٹھیں، آپ کہیں تو اٹھیں، آپ کی آواز کے آگے اپنی آواز کو نہ لے جائیں، آپ کے قافلے کے آگے اپنے قافلے کو نہ چلائیں، پیچھے جا کر آپ پر ہنسی نہ اڑائیں، آپ جو کہیں وہ کریں، جس سے روکے وہ روکیں، جو حلال کہہ دیں ان کے لیے حلال ہو، جو حرام کہہ دیں ان کے لیے حرام ہو، جسے اہل بیت کہہ دیں وہ اہل بیت رہے، جسے حرم کہہ دیں وہ حرم رہے، اور جسے ثقلین میں شامل کر لیں ان کے سامنے عقیدت سے اپنے سر کو جھکا دیں، تب تو کہیں جا کے اللہ سے محبت کی تجارت ہوگی، ورنہ سارے رشتے ختم۔ ایک گروپ عزیزان گرامی یہ ہے رشتہ قرآن اور اہل بیت کا، ہے نا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ آپ کا اتباع کریں تو ہی یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے، کیا کمال کہ وہ اللہ جو سب کچھ خود خلق کر کے خود عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے جو وجود دیتا ہے، حیات دیتا ہے، بقا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے اور نسل کی بقا دیتا ہے، جو خاندان دیتا ہے، جو شکل و صورت دیتا ہے، جو علم دیتا ہے، جو اخلاق دیتا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، اور جس کے پاس موت کا امر ہے، جس کے قبضے میں ہر وجود کی جان ہے، وہ یہ معیار طے کرتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا اتباع کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کے حکم کے تابع ہو جائیں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے نافرمان اگر ہوئے تو عزیزان گرامی ایک بات اور بتاتے چلیں ہم کہ اللہ کے پاس نیوٹرلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غور سے سنیے اس بات کو، درمیانی کوئی جگہ نہیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلیے بسم اللہ۔ تو
کیا ہے؟ اللہ کے پاس نیوٹرالٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا تولا ہے یا تبرہ ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں آپ تبرے سے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. پناہ آپ نے مانگی کس سے؟ صرف شیطان کہہ دے نہیں، اس کی صفات بتانی ہوگی. جو مردود ہے، رجیم ہے، ڈسکارڈڈ ہے، تھرون آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ کاسٹ ہے، اس سے آپ نے تبرے سے شروع کیا. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم رحمان کے چاہنے والے ہو تو تم شیطان کی پیروی بھی کر سکتے ہو. نہیں، تم یا ادھر ہو یا ادھر ہو، تم یا صحیح ہو یا غلط ہو، یا تم ظالم ہو یا تم مظلوم ہو، یا تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو، یا تم حق پہ ہو یا تم باطل کی پیروی میں ہو. تو اللہ کے پاس نیوٹرالٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ایک بات طے ہے کہ اگر اللہ یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، اس کی فرما برداری کرو، تو برعکس معاملہ بھی امپلائڈ ہے، الٹا معاملہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے لیے یہ اظہار کفر و نفرت ہے، اور پھر جو اللہ سے اعلان جنگ کر دے اس کی بقا کا کیا ٹھکانہ، اس کے بچنے کی کیا گنجائش کہ جو رب العالمین سے ہی جھگڑا مول کر بیٹھ جائے. تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا. بس ایک آخری نقطہ اور اس کے بعد مصائب کی طرف موڑنا ہے اس بیان کو. ماشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا نا، یہاں تک ہم نے اس بات کو ایک ساتھ سمجھا. اور اب ایک آخری نقطہ یہ کہ تم گمراہ ہو سکتے ہو، اسی لیے میں یہ دونوں ثقل تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اسی لیے میں یہ ثقلین تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کیا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں قرآن مجید اور آل محمد کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. دیکھو یہ میری امانت ہے، اور اگر میری امانت ہے تو اللہ کی امانت ہے، اس سے خبردار رہنا. تو ایک بات اور طے ہو جاتی ہے کہ جن کے گمراہ ہو جانے کی فکر رسول کو آخری لمحات میں پریشان کر رہی تھی، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کے بعد وہ دین کے ٹھیکیدار کیسے بن گئے. سبحان اللہ، بہت رسول کے بعد وہ دین کے ٹھیکیدار کیسے بن گئے؟ عزیزان گرامی یہ تو سامنے کی بات ہے، یہ تو عقل کی بات ہے کہ جس سے یہ توقع ہو کہ تم بھٹک سکتے ہو، لہٰذا علی و فاطمہ کے در پر نظر بنائے رکھنا، تمہیں ہدایت وہیں سے ملے گی، ہر نسل میں ملے گی. اس لیے کہ امامت کو اللہ نے اس نسل میں رکھ دیا ہے. ہمیشہ ہر صحیح چیز تمہیں وہیں سے ملے گی، ہر سچی بات تمہیں وہیں سے سمجھ میں آئے گی. دیکھو قرآن بھی تمہارے تب تک سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وارث قرآن سے تمہارا رابطہ نہ ہو، جب تک کہ وارث قرآن سے تمہارا رابطہ نہ ہو. قرآن معجزہ ہے اور اس میں یہ اعجاز ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنی حقیقتیں کھول کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھپا لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھپا لیتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ معجزہ میراث ہے، اور وارث کون ہے؟ ملا کس کے ہاتھ میں؟ علی کے ہاتھ میں. تو سمجھ میں آ گیا عزیزان گرامی کہ میراث جو ہے وہ کمتر ہے، اور آل محمد جو وارث ہیں وہ برتر ہیں. کل یہیں سے اس بات کا آغاز شروع کروں گی انشاءاللہ، اگر حیات رہی اور شہزادی کونین نے توفیق عطا کی تو یہیں سے اس بحث کو شروع کیا جائے گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کہ اگر کائنات کا کوئی بہت ہی نیک اور شریف عام انسان ہو، اس کی اولاد کو کوئی قتل کر دے، اور اس کے بعد جب وہ شخص پوچھے کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو بڑھ کر قاتل یہ کہے کہ ہم نے وہی کیا جو اللہ ہم سے چاہتا تھا. کیا اللہ جس نے موت کے امر کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جو ظلم کے خلاف ہمیشہ ہے، جو عادل ہے، کیا وہ کبھی کسی کو یہ اجازت دے گا کہ کسی کا خون ناحق بہایا جائے؟ نہیں. دوسری بحث کیا کہ وہ تو اپنی برتر حقیقت تک پہنچ گیا. موت زندگی سے بڑی حقیقت ہے. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر ہے، تو موت جو ہے وہ زیادہ بڑی حقیقت ہے. قتل کرنے والا، قاتل کرنے والا اس روتے ہوئے انسان سے کیا کہے گا کہ ہم نے تمہاری اولاد کو اس کی بڑی حقیقت تک پہنچا دیا. آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ کیا یہ بحث سچی ہے؟ کیا یہ بحث جائز ہے؟ عزیزان گرامی دنیا کا کوئی بھی آئین
کوئی بھی سماج، کوئی بھی قانون کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ انسان کسی کی محبت کا دم بھرے اور اس کی اولاد کا بارہا قتل کرے. کہیں نہیں، کہیں نہیں. بلکہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جو اس کی اولاد سے محبت کرتا ہے انسان اس کو بہت زیادہ عزیز اور عظیم جانتا ہے نا. یہ ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے نا. ہم ہر اس انسان کا، ہر اس ٹیچر کا، ڈاکٹر کا، اس مددگار کا احسان مانتے ہیں کہ جس نے ہماری اولاد کے ساتھ نیکی کی ہے نا. یہ فطرت میں شامل. انسان کو جتنی اپنی تکلیف کی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اپنی اولاد کی تکلیف ہوتی ہے، اور جو اس کی اولاد سے محبت کرتا ہے وہ اسے بہت عزیز ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم گناہ گار عورتیں آج جو اس بزم میں بیٹھے ہیں تو وہ کہ جو اللہ کی سب سے عزیز اور عظیم کنیز ہے کیوں اس وقت یہاں آئی ہے آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں سمیٹنے. یہ اولاد کی محبت ہے، یہ اولاد کی محبت ہے. عزیزان گرامی، آج صاحب خانہ بانیان مجلس نے مجھ سے یہ کہا ہے، یہ درخواست کی ہے کہ آج ذکر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، اس کے پہلے کہ میں بی بی کے مصائب تک پہنچوں، چند باتیں ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. دل پھٹتا ہے دیکھ کر کہ یہ بی بی کتنی مظلوم کہ جن کے بارے میں اتنے جھوٹ پھیلائے گئے. آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس قدر غلط باتیں اس بی بی کے بارے میں کہی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی نے تبلیغ ایسے کی تھی نا راہ کوفہ اور شام میں. بس اتنا کافی ہے زینب کی کنیزوں کو ام کلثوم کا مرتبہ سمجھنے کے لیے کہ ان کا نام زینب الصغریٰ ہے. عزیزان گرامی، انہیں یہ شرف نصیب ہے کہ یہ اولاد علی و فاطمہ میں. یہ کتنی عظیم بی بی ہے کہ جس کی ماں ام الائمہ ہے، 11 اماموں کی جو ماں ہے فاطمہ، یہ اس کی بیٹی ہے. عزیزان گرامی، اگر جناب زینب شریکۃ الحسین ہے تو جناب ام کلثوم شریکۃ الزینب ہے. یہ اسی طرح اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ نکلی. ان کا عقد جناب محمد ابن جعفر طیار کے جو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے چھوٹے بھائی تھے ان سے ہوا تھا. لاکھ کتابیں جھوٹ آپ کو بولتے رہیں، آپ کبھی یقین نہ کیجیے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی پاک اور عصمت والی بیوی کہ جو علی کے صلب سے پیدا ہو، جو فاطمہ کے شکم سے اس دنیا میں آئے، وہ کسی غیر کے پاس چلی جائے. عزیزان گرامی، یہ بھی آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملے گا کہ یہ بی بی لاولد تھی. بہرحال یہ بحث ایک بہت ہی طویل بحث ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اس بی بی نے کربلا میں یہ شکوہ ضرور کیا تھا کہ اس وقت اگر میرے پاس کوئی اولاد نری نہ ہو، اگر مرد کوئی میرے پاس ہوگا تو میں اسے اپنی جانب سے اپنے بھائی پر قربان کر دوں. عزیزان گرامی، یہ بی بی اتنی عظیم بی بی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لاولد ہوں وہ اس بی بی کی نظر مانے، اللہ یقیناً انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اللہ یقیناً انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازے گا. عزیزان گرامی، ایک واقعہ ہے جو اکثراً آپ پڑھتی ہیں اور سنتی ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک ڈاکٹر تھا پاکستان میں کہ جس کی زوجہ جو تھی وہ بہت سخت علیل ہو گئی تھی. کہیں ہمیں ملتا ہے کہ بیٹی جو تھی بہرحال اس کی کوئی عزیز ہستی بہت زیادہ علیل اور بیمار ہو گئی تھی. اور عزیزان گرامی، اس نے جب ایک رات اسے یہ یقین ہو چلا کہ اس کی وہ عزیز ہستی اور اس دنیا میں بچنے والی نہیں ہے، ایک مرتبہ اس نے مصلے کو بچھایا اور روتا رہا گڑ گڑاتا رہا کہ پروردگار میری اس مشکل کو حل کر دے، اس مشکل کو حل کر دے. عزیزان گرامی، اسے زیارت کس کی ہوئی؟ اسے زیارت ملی مشکل کشا کی بیٹی کہ اسے یہ آواز محسوس ہوئی کہ تم بی بی ام
मासूम की नज़र चाय के प्यालों पर तो तुम्हारी मन्नत बराए गी। अजीज़ान ग्रामी, वो शख्स जो परेशान था उठा और उसने जब ये काम अंजाम दिया, उसके बाद उसके घर में उसकी ज़ौजा या उसकी बेटी, जिसका भी जिक्र आपको सुनने को मिलता है, अजीज़ान ग्रामी, उसकी सेहत वापस बहाल हो गई, वापस बहाल हो गई। अजीज़ान ग्रामी, मैंने आपके सामने अर्ज़ किया ना, ये मुश्किल कुशा की बेटी है, ये मुश्किल कुशा की बेटी है, ये हाजत रवा की नवासी है, ये हसनैन की बहन है, ये अब्बास की बहन। मेरी बीबी ने राह कूफा और शाम में बड़े खुतबे दिए हैं। मेरी बीबी ताज़ियाने खाती रही, खुतबे देती रही, हक़ बयानी करती रही। ये ऐसी मुजाहिदा है कि जिसने कभी हक़ बयानी को नहीं रोका। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी, मेरी बीबी का एक बहुत अहम खुतबा है कूफे में, कि जहाँ मेरी बीबी ने रोते हुए कूफे वालों से खिताब किया। मुझे याद दिलाने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन आले मोहम्मद की मुसीबत का ये हक़ है हमारी गर्दनों पर। हम जो अज़ादार हैं ना, हमें बार बार ये याद आ जाता है कि इस वक्त इन बीबियों के सरों पर रिदाएं नहीं थी, हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे। ऐसे में अली की बेटियों ने वो हक गोई की है कि तख्ता उलट कर रख दिया शाम की हुकूमत का। अज़ीज़ान ग्रामी, मेरी बीबी उम्मे कुलसूम कहती है, अहले कूफा बुरा हो तुम्हारा, तुम कभी आबाद और शाद नहीं रहोगे, इसलिए कि तुमने हुसैन को छोड़ दिया। मैं तर्जुमा करूँ एक सरसरी, मेरी बीबी कहती हैं कि तुमने हुसैन को मजबूर करके कत्ल किया है, तुमने मेरे भाई को मजबूर करके कत्ल किया है। फिर मेरी बीबी रो कर कहती है कि तुमने उसका एहतराम न किया जिसे खुदा ने मोहतरम कहा था, तुमने उसके अहले बैत का एहतराम न किया जिन्हें कुरान मोहतरम जानता है। ये मेरी बीबी का वादा था अहले कूफा से कि क़यामत के रोज़ जब फैसला हो जाएगा तो तुम्हें एक ऐसी आग में झोंका जाएगा कि जिसकी गर्मी बढ़ती ही जाएगी, जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। और मेरी बीबी के जुमले सुनेंगे, माशाअल्लाह बहनों का मजमा है मेरे साथ। अल्लाह आपके भाइयों को आपके बराबर सलामत रखे। जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मैं कोशिश कर रही हूँ, तवील मसाइब मुझे नहीं पढ़ने, मैं तफसीलात छोड़ती जा रही हूँ, लेकिन मेरी बीबी का एक जुमला मैं रकम ज़रूर करूँगी यहाँ पर, कि मेरी बीबी कहती है कि मैं मरते दम तक रोऊंगी मैं अपने मज़लूम भाई पर आखिरी दिन तक रोऊंगी। फिर बीबी कहती है, ये जो आंसू तुम्हें नजर आ रहे हैं ये कभी नहीं रुकेंगे, मेरे रुखसार मेरे आंसुओं से हमेशा तर रहेंगे कि मैं हुसैन मज़लूम की गमखार हूँ। अज़ीज़ान ग्रामी, एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ शहर के दरवाजे के बाहर तमाम सरों को दरवाजे से टिका कर रोका गया और सामने उन कैदियों को लाकर खड़ा किया गया। चिलचिलाती धूप है, प्यास है, शिद्दत है, गम है, बेरिदाई है, ताज़ियानों की अज़ियत है कि एक मर्तबा जो बेकजाबा ऊँटों से ये बीबियाँ उतरी तो एक दूसरे को देखकर गिरिया शुरू किया। एक मर्तबा मलाऊन कहता है कि इन
کامل ہیں. ارے سفر ہو تو بھی بیوی ساتھ موجود ہیں. جب کسی شہید کے لاشے پر گریا کیا گیا, بیوی بھی اپنی بہن کے ساتھ برابر میں بیٹھ کے رویا کی. لیکن ایک مقام پر تاریخ نے ام کلثوم کو تنہا پایا کہ جب شب عاشور ہر ماں بیٹھ کر اپنے وارث سے یہ فرما رہی تھی کہ کل حسین کی اولادوں کے پہلے تمہیں جانا ہے. دیکھو چچا پر جان نثار کرنا ہے, دیکھو ماموں پر جان نثار کرنا ہے. جہاں لیلا علی اکبر کی زلفیں سوار کر کہہ رہی تھی ایک رات اور تیرے حسن کی زیارت کر لو. جہاں رباب اپنے علی اصغر کو یاس و حسرت سے دیکھ کر رو رہی تھی کہ میرا بیٹا اتنا ننھا ہے جہاد کرنے کو جا نہیں سکتا, وہی میرا مولا عباس جب طواف خیام کر رہا تھا کیا دیکھا کہ جناب ام کلثوم تنہا بیٹھ کر رو رہی ہے. ایک مرتبہ میرا مولا وہاں پہنچا. ہاں عزیزان گرامی, مجھے زیادہ طویل مصائب پڑھنے کی قوت نہیں ہے آج, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں. بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ عباس کو ام البنین نے ایک سلیقہ سکھایا تھا, اور وہ سلیقہ یہ تھا کہ میرے لال جب بھی ان بیویوں کو دیکھنا 10 قدم کے فاصلے پر رک جانا, دونوں ہاتھ اٹھانا, اپنی پیشانی پر لگانا اور کہنا شہزادی غلام کا سلام. غلام کا سلام قبول ہو. عزیزان گرامی, بارہا جناب زینب ام کلثوم نے عباس کو گودیوں میں اٹھا کر کہا ایک بہن 25 برس بڑی ہے, ایک بہن 24 برس بڑی ہے. عباس سے عزیزان گرامی یہاں ماشاءاللہ بہنوں کا مجمع ہے نا, کوئی چھوٹی بہن بھی ہو تو اس کے آنچل پہ بڑی محبت رہتی ہے. تاکہ یہ کہ جس نے اولاد کی طرح پالا ہو, جس نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہو, جو گودی میں اٹھا کر کہے ہمیں آقا زادی نہ کہا کرو, اور پھر سر جھکا کر عباس کہے اچھا آقا زادی. عباس دوڑتے ہوئے آئے, جناب ام کلثوم کے قریب کہتے ہیں بی بی اے میری شہزادی, عباس کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو. میری بیوی نے عجیب جملہ کہا عباس ہر ماں آج اپنے اولاد نرینہ کو تیار کر رہی ہے کل کی قربانی کے لیے. عباس میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں کہ میں امام وقت پہ سے صدقہ کر دوں. اللہ بھائی بہنوں میں وہ محبت ہے جو خاندان اہل بیت میں ہے. میرا آقا ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر کہتا ہے کہ شہزادی ایسا کیوں کہتی ہیں, آپ کی جانب سے عباس نثار ہو جائے گا, آپ کی طرف سے عباس جان نثاری کرے گا حسین پر. ارے میری بیوی نے بڑا گریہ کیا, عباس آنسوؤں کو پوچھ کر نکلے. اب سمجھ میں آیا کہ کتنی عظیم قربانی ہے ام کلثوم کی, کہ جب وہ قربانی والا مصداق یعنی عباس حسین کے سامنے آئے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میں تمہیں کیسے جانے دوں عباس, میں تمہیں کیسے جانے دوں عباس, میں تمہیں کیسے جانے دوں. عزیزان گرامی یہی وجہ تھی, یہی احترام تھا اپنی بہنوں کا کہ ایک سر تھا جو نیزے پہ نہیں رکتا تھا, ایک سر تھا. بس میں نے جملے آخر اب ادا کرنا شروع کیے, اسباب رحمت کو میں نے سمیٹا. ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا. ارے آپ سب کی مرادیں بطفیل آل محمد مستجاب ہو جائے. آج آپ باب الحوائج کو رو رہی ہیں, اور آپ اس کو رو رہی ہیں کہ جس نے باب الحوائج کو پالا ہے. ایک سر اس
जब जब ये सर अरे देखा गया ना, जब जब बहनों ने वो चांद सा चेहरा देखा, अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त किया इतने जख्म चेहरे पर। क्यों? दो वजूहात थी कि अब्बास के सर को एक थैले में बांधा गया, उस थैले को एक मामूली सिपाही के घोड़े की गर्दन में लटका दिया गया। उस पथरीली जमीन पर जब वो घोड़ा तेजी से दौड़ता था, सारे नोकीले पत्थर थे, कमर बनी हाशिम का चेहरा, इसलिए कि बुग़्ज़ बहुत ज्यादा था, अब्बास से खौफ बहुत ज्यादा था, और दूसरी वजह ये थी कि अब्बास का सर नोके सेना पर नहीं टिकता था। जब उम्मे कुलसूम और ज़ैनब के खुले सर को मेरा मौला देखता था, गैरत से अब्बास का सर जमीन पर गिर जाता था। अज़ीज़ाने ग्रामी, बस ये आखिरी जुमला मैं तमाम कर दूं कि बुग़्ज़ जिससे जितना ज्यादा था, तकलीफ और अज़ियत उसे उतनी ज्यादा पहुंचाई गई। इसीलिए बहनें जब चेहलुम में वापस आई ना, तड़प कर पूछती थी सज्जाद से, अब्बास जैसे कद्दावर जवान